الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ارکان ایمان میں چوتھا رکن رسولوں پر ایمان۔ اس میں دوسری بات رسولوں کی حقیقت، رسولوں کی گناہوں سے حفاظت اور رسولوں پر ایمان لانے کا فائدہ۔ ہمارے اس دوسری بات میں ہم نے رسولوں کی حقیقت یہ سبق کل سن چکے ہیں نا؟ تو اسی میں دوسرا حصہ رسولوں کی گناہوں سے حفاظت۔ میرے بھائیوں، یہ عنوان بھی ہم سب مسلمانوں کے جاننے کی چیز ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی خوب حفاظت فرمائی۔ اس لیے کہ رسول کون ہوتے ہیں؟ یہ نہیں کہ جیسے نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے گھر کے سامنے پہلے پرانے وقت میں کچھ عرصہ پہلے ابھی سالوں تک بھی اور آج کل بھی ہمارے علاقوں میں ہے کہ پوسٹ مین آتا ہے، خط پکڑا کے چلا جاتا ہے۔ کہ انبیاء کرام ایسے تھے کہ اللہ کا پیغام آئے دے دیے چلے گئے؟ نہیں، وہ ایک عملی نمونہ بھی ہوا کرتے تھے اپنے ایمان میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، ہر چیز میں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین اپنے ان رسولوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے ان رسولوں کو گناہ میں پڑنے سے جہاں بچاتا ہے، وہیں اپنے ان انبیاء کی ایسے بھی حفاظت فرماتا ہے کہ کوئی گناہ اگر کبھی بھول چوک سے سرزد بھی ہو جائے، فوری خبر کر دیتا ہے اور وہ اس سے فوری طور پر باز آ جاتے ہیں۔ اور یہاں گناہ سے مطلب ہمارے حساب کے بڑے گناہ نہیں، جسے ہم لوگ اپنی اردو زبان میں لغزش یا چوک کہتے ہیں۔ ابھی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ ذرا آسان الفاظ میں اور کہوں تو ہم لوگ انبیاء کے بارے میں ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں۔ یہ لفظ سنے ہیں نا بار بار؟ تو یہی سبق ہمارا آج کا ہے۔ ساری امت کا اس عقیدے پر اتفاق ہے کہ تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالی سے احکام شریعت لینے اور لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں غلطی سے بالکل پاک ہے۔ انبیاء معصوم ہیں جو ہم کہتے ہیں نا، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے جسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا دین، اللہ رب العالمین سے وحی، اللہ سے شریعت کے لینے میں اور لوگوں تک اسے پہنچانے میں ان سے کسی بھی طرح کی کوئی بھول چوک سرزد نہیں ہوئی۔ ایسا عقیدہ ہم کو رکھنا ہے۔ اب یہ اللہ سے احکام شریعت لینے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں، یہ الفاظ ذرا زیادہ دکھیں آپ کو تو مختصر ایک لفظ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تبلیغ کے معاملے میں رسولوں سے کوئی بھول چوک اور غلطی نہیں ہوئی۔ کس معاملے میں؟ تبلیغ کے معاملے میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ لفظ تبلیغ ہم نے استعمال کیا تو جو بھی تبلیغ کر رہا ہے سب معصوم عن الخطا ہے، ایسے نہ سمجھے۔ میں رسولوں کی بات کر رہا ہوں۔ ارے وہ تو تبلیغ میں تھے نا، ارے وہ تو بڑے اللہ والے ہیں نا، ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ آج ایسے عقیدے ہم لوگ بنا لیے ہیں اور گمراہیوں میں پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بات کس کی ہو رہی ہے یہاں پر؟ رسولوں کی۔ رسولوں پر ایمان کے سلسلے میں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ انبیاء کرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے جو کچھ وحی ان پر کیا ہے اس میں نہ کچھ کمی کرتے، نہ کچھ زیادہ کرتے،
نہ اس میں سے کچھ بھولتے. اللہ کی وحی میں سے کمی بھی ان سے نہیں ہوتی, بھول بھی نہیں ہوتی, یا کچھ زیادہ بھی نہیں کرتے. یہ بھی ہم کو اچھی طرح سے مان کے چلنا ہے. اور قرآن مجید میں کئی جگہ اس سلسلے میں آیات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذمہ داری لی تھی کہ اللہ خود انہیں پڑھائیں گے, اور اس طرح پڑھائیں گے کہ جو وحی آپ پر کی گئی پھر آپ کبھی اس کو بھولیں گے نہیں, الا ماشاء اللہ. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, ہم آپ کو پڑھائیں گے اس طرح سے کہ پھر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اب الا ما شاء اللہ کا کیا مطلب؟ سورہ بقرہ کی آیت میں اس کی وضاحت آپ کو مل سکے گی. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے کہ جس بات کو چاہے منسوخ کر دے, جس بات کو چاہے بھلا دے. منسوخ کے بارے میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں نا, ایک مثال اس کی دے چکا ہونا. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. اسی طرح سارے کے سارے انبیاء کرام تبلیغ کے بارے میں معصوم ہوتے ہیں, وہ وحی کی کسی بات کو نہیں چھپاتے, اور چھپانا ان کے حق میں یہ کسی طرح بھی مانا نہیں جائے گا, اس لیے کہ چھپانا یہ خیانت ہے, اور انبیاء خیانت نہیں کر سکتے. سورہ حاقہ کی آیتیں ذرا غور کیجیے آپ. میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا رہتا ہوں, کبھی ہم ایک سبق پڑھتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی آیت یا کوئی حدیث دلیل میں پیش کرتے ہیں, لیکن اس آیت اور حدیث میں دوسری اور جو غور و فکر کی باتیں ہیں ان کو بھی سمجھنا اور غور کرنا چاہیے. تو آپ یہ سورہ حاقہ کی آیت غور کیجیے. اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا. غور کریں, یہ خطاب سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ایسے ہی پیش کر دیتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو پکڑتے, یا اس کا دہنا ہاتھ اس قدر مضبوطی سے پکڑتے ثم لقطعنا منہ الوتین, پھر اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے. اللہ اکبر. اس آیت کے اندر کم سے کم ہمارے سمجھنے کی دو باتیں ہیں. اور بھی علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں, لیکن ہمارے آج کل کے ماحول کے اعتبار سے دو باتیں سمجھنے کی بہت ضروری ہے. ایک بات تو یہ سبق سے متعلق, کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر نہیں پیش کرتے. ایسی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. وہ بالکل امانت دار, اللہ کے پیغام کو جیسے کہ ویسے ہی پہنچانے والے, عمل کر کے لوگوں کو دکھانے والے, کوئی کمی زیادتی نہیں کرنے والے. کیوں؟ اگر ایسا کرتے تو پھر ہم انہیں بہت سخت پکڑ لیتے, ان کی شاہ رگ کاٹ دیتے. ایسی دھمکی اللہ رب العالمین دے رہا ہے. اب جب بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کبھی نہیں ہوا, کسی نبی رسول سے نہیں ہوا, تو اب اس کے اندر پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے. یہ دوسری بات بہت غور کرنے کی. ہم کو دیا جا رہا ہے کہ رسول تو ایسی غلطی کر ہی نہیں سکتے, رسول کریں گے تو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے جب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. اور آج امت میں کئی لوگ اپنی کچھ باتیں ایسی بنائے ہوئے ہیں جن پر دین کا جھوٹا لیبل لگا کے
اپنے ذاتی مسائل کو، اپنے ذاتی کاروبار کو دین کے نام پر چلا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو اس آیت سے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کے حضور ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہم بار بار کیا تاکید کرتے ہیں؟ علماء اسلام، ائمہ کرام، ان کا احترام کیجئے، لیکن اتباع اور پیروی قرآن و سنت کی کیجئے۔ علماء سے ہی علم سیکھنا ہے، علماء کی قدر کرنا ہے، لیکن ابو داؤد کی حدیث میں جیسے ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، خود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَزَلَّةَ الْعَالِمِ، تمہارے اپنے استاد، تمہارے اپنے عالم، تمہارے اپنے مربی، ان سے کوئی لغزش ہو جائے، کسی مسئلے میں وہ اصل راستے سے پھسل جائیں، زلہ، تو تم ان کی اس غلطی کی پیروی نہ کرو، بلکہ اس غلطی سے تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ کن کی نصیحت ہے یہ؟ صحابی رسول معاذ بن جبل۔ یہ وہ معاذ بن جبل ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اعلمہم بالحلال والحرام، یہ معاذ حلال و حرام کے مسائل کی جانکاری میں صحابہ پر فوقیت رکھتے ہیں۔ تو اب بات سمجھ میں آئی نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں تو اس میں بنیادی طور پر کیا بات ہے؟ اللہ کا دین پہنچانے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، اس کی تبلیغ میں ان سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی سرزد نہیں ہوئی۔ رہی بات انسان ہونے کے ناطے کچھ چھوٹی موٹی لغزشیں، انسان ہونے کے ناطے کچھ چھوٹی موٹی بھول چوک یا لغزش، ذرا اس بات کو توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ ہماری امت میں کئی لوگ اس مسئلے میں بھی گمراہ ہو چکے ہیں، فرق کو محسوس نہیں کرتے، چھوٹا سا جو فرق ہے اس کو ملحوظ نہیں رکھتے، تو خود بھی گمراہی میں پڑے ہوئے، اور جو حق پر ہیں ان کی گمراہی کے جھوٹے فتوے بھی دیتے جاتے ہیں، اور نوبت یہاں تک کہ قرآن مجید کے غلط ترجمے تک بھی کر دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقام پر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس مفہوم کی آیتیں ہیں کہ اے نبی آپ اپنے گناہوں سے بخشش طلب کیجئے۔ سورہ فتح کے شروع میں فتح مکے کی یا صلح حدیبیہ کی جو خوشخبریاں دی گئیں اور اس سلسلے کی جو آیات ہیں اس میں کیا بتایا اللہ نے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کے پچھلے گناہ اگلے سارے معاف کر دیے ہیں، یہ خوشخبری سنائی، لیکن لوگوں نے اس کا ترجمہ بالکل الٹ کر دیا۔ کیوں؟ ابھی جو مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں اس کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ کیا ہے وہ؟ جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں تو اس میں بنیادی طور پر کیا معنی؟ اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے حوالے سے کسی بھی طرح کی بھول چوک، غلطی، لغزش سے پاک ہے۔ باقی رہی بات انسانی بشری تقاضے سے جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہوئی ہیں وہ ان سے ہوئی، لیکن فرق کیا ہے؟ نمبر ایک، جانتے بوجھتے، یا ہمارے پاس ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہونا بول کے نہیں کرے، جانتے بوجھتے نہیں کرتے اور ان پر اصرار بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کے دل میں خطرہ محسوس ہوا،
تو اب کسی کے بارے میں خطرہ محسوس کرنا یا فوری طور پر کچھ سامنے معاملہ ذرا الگ نظر آ جائے تو ڈر خوف محسوس کر کے کسی بدگمانی میں پڑنا، تو بدگمانی وغیرہ سے اس طرح کے خطرات سے بچنے کے لیے ہمیں کہا گیا. لیکن یہاں ایک اچانک صورت پیش آئی، سارا واقعہ معلوم ہے نا، قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ پر ہے. سورہ زاریات میں 27واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کی اور بعد کی آیتیں پڑھ لیں آپ تو پورا قصہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اسی طرح سے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس لوٹ کر آئے اور بنی اسرائیل کو دیکھا کہ بچڑے کی پوجا میں لگے ہیں، اس قدر سخت غصہ ہوئے کہ اپنے بھائی کے سر کو، ان کی داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور ہاتھ میں جو ہدایت کی تختیاں تھیں ان کو تک پھینک دیا. تو یہ اپنی قوم کو جس شرک میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا، اس پر جو شدید غصہ ہو گئے، اس کے نتیجے میں یہ ان سے ہو گیا. لیکن کیا انہوں نے جان بوجھ کر اور بار بار کیا؟ نہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک مرتبہ 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دیے، ایک اور موقع پر 4 رکعت کے بجائے صرف 2 ہی رکعت پڑھا دیے. اور صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعات موجود ہیں. تو یہ کیا تھا؟ جان بوجھ کر نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ. یہ بھول چوک تھی، یہ بھول چوک تھی. اور کبھی کبھی فیصلہ کرنے میں سامنے والوں کی بات سن کر جو چیز ظاہر الفاظ میں معلوم ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے فیصلہ کر دیتے، اور ذرا سا تھوڑی سی سمجھ میں کچھ چوک ہونے کی وجہ سے فیصلے میں بھی غلطی کا اندیشہ. لیکن یہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کی. جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر بڑی وضاحت سے فرمایا. تو یہ جو چوک ہے، چیل اڑی تو بھینس اڑی بول کر پھر نہیں پکارا اٹھانا. تو یہ انبیاء کرام ایسی غلطیاں کرتے ہیں، یہ ہم پکارا نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ بات نہیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ انبیاء کی عصمت ان کے معصوم ہونے کے خلاف نہیں ہے، یہ بشری تقاضے سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بشری تقاضے سے چوک ہوئی ہے. اور وہ بھی کیسے؟ جان بوجھ کر نہیں کیا، اور ان کو بار بار نہیں کیا، ان پر اصرار بھی نہیں کیا. اور یہ وضاحت کس لیے؟ ورنہ دوسرے کچھ ایسے منکر لوگ ہیں جو اس بات کا بہانہ بنا کر وحی کے بارے میں بھی شک و شبہات میں لوگوں کو ڈالتے ہیں. تو وحی کے مسئلے میں کسی طرح سے کوئی بھول چوک انبیاء سے نہیں ہوئی. جو بھول چوک یا لغزش ہوئی وہ کس اعتبار سے؟ بشری تقاضے سے. مسلم شریف کی روایت ہے، مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ تم یہ لگاہ جو لگاتے ہو، مزرعہ میں کام کرنے والے بھائی جانتے ہیں، یہ تعبیر نقل اس کو کہا جاتا ہے حدیث کی اصطلاح میں. لگاہ مارنا آج کل کہتے ہیں عام طور پہ لوگ. یہ نہ کرو تو اچھا ہے. صحابہ نے چھوڑ دیا اور پھل صحیح نہیں ہوئے. جب فصل آ گئی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم پر ہم نے چھوڑ دیا تھا تو اس طرح سے نقصان آیا سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے امور ہیں، ان میں تم اپنی سمجھ کے مطابق کام کرو. میں نے تو بات ایک ایسی ہی کہہ دی تھی. تو یہ کوئی وحی کی بات نہیں تھی، بشری تقاضے سے تھی بات نہیں ہے. ورنہ مثالیں کئی ساری مجھے ابھی اس وقت یاد آ رہی ہیں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے. فرق یاد ہے آپ کو نا؟ اللہ کے دین کی تبلیغ میں، وحی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بھول چوک، کوئی لغزش، کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوئی. جہاں کہیں کچھ غلطی یا لغزش یا چوک ہم دیکھتے ہیں وہ بشری تقاضے کے اعتبار سے ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء بشر ہیں، انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں، اور وہ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں. اللہ ہم سب کے عقیدے کو درست فرما دے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.